عیسائیوں کو، یہودیوں کو۔ جب اہل کتاب کی بات آئے، گو کہ کتاب آقا علیہ السلام پر ہم پر بھی اتری، مگر ہمیں مسلمان کہتے ہیں اہل کتاب۔ جب اہل کتاب کی بات کی جائے تو عیسائی اور یہودی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ آیت اتری تو فرمایا محبوب کل یا اہل الکتاب، ان کو فرما دے کہ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمہ پر، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں، متفق ہو جائیں، جو تم میں بھی ہے ہم میں بھی ہے، جو سواء بیننا و بینکم، مشترک ہے، مساوی ہے، ایک ہے، تم بھی وہ کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں۔ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ میں عقیدہ بڑا آج واضح کر رہا ہوں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو فرمایا اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے سوا کسی کو شریک، یہ 1400 سال پہلے جب آیت اتری تھی، نہیں ٹھہراتے۔ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ عبادت انہوں نے بھی کی، عبادت ہم نے بھی کی، شریک انہوں نے بھی نہیں ٹھہرایا، شریک ہم نے بھی نہیں ٹھہرایا۔ تو کیا وجہ ہے؟ انہیں اہل کتاب کہا، ہمیں مسلمان کہا۔ انہیں مسلمان کیوں نہیں کہا؟ انہیں مسلمان کیوں نہیں کہا؟ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک، اب وحدہ لا شریک بھی مانا، ایک بھی مانا، یکتا بھی مانا، لا شریک بھی مانا، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، اور عبادت بھی اسی کی۔ تو اسی کی عبادت کر کے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرا کر اس کے ساتھ، ان کو پھر بھی مسلمان نہیں کہا، ہمیں مسلمان کہا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ فقط اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ایمان نہیں ہے۔ فقط اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ایمان نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ کو مان لے، ستاروں کو دیکھ کر، سیاروں کو دیکھ کر، کہکشاؤں کو دیکھ کر، نظام ہستی کو دیکھ کر، کائنات کے انتظام کو دیکھ کر، کائنات کے انصرام کو دیکھ کر، کائنات کے چلنے کو دیکھ کر، کائنات کی ترتیب کو دیکھ کر، کہکشاؤں کو دیکھ کر، سورج اور چاند کے راستوں کو دیکھ کر، ندی نالوں کو دیکھ کر، آبشاروں کو دیکھ کر، آبشاروں کے ترنم کو دیکھ کر، فصلوں کو دیکھ کر، لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ کر، گلستانوں کو دیکھ کر، چمنستانوں کو دیکھ کر، پھولوں کے رنگوں کو، پھولوں کی خوشبو کو، ہر ایک کا رنگ جدا، خوشبو جدا، حسن جدا، انداز جدا، شکل جدا، کمریوں کا چہچہانا، بلبلوں کا گنگنانا، انسان کا حسن ہے، پہاڑوں کا جلال ہے، پہاڑوں کی ہیبت ہے، آسمانوں کی رفعت ہے، زمین کا فرش ہے، کائنات ہستی کا نظام اور نظام ہستی کو دیکھ کر، نظام ہستی کو دیکھ کر اگر کوئی یہ مان جائے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگر کوئی یہ مان جائے خدا ہے، خدا ایک ہے، خدا یکتا ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ کائنات کا نظام دیکھ کر تو نتیجہ تو یہی نکلا کہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مگر وہ مسلمان نہیں۔ بس بھئی آپ دوبارہ پیسے دینے نہ آئیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ سب کو جو مجھے سنتے رہتے ہیں ان کو علم ہے، میرے سٹیج پہ پیسوں کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ وہی نکلا کہ خدا ایک ہے، نتیجہ وہی نکلا کہ وحدہ لا شریک ہے، مگر مان کر بھی مومن نہیں ہوئے۔
تو مومن کیسے ہوں گے؟ مومن کیسے ہوں گے؟ کائنات کا رب مان کر ماننا تو ایمان نہیں بنے گا۔ ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان بنے گا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پہلے مصطفیٰ کو مانو، پھر خدا کو مانو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فضیلت، عظمت، بڑائی، کبریائی، رفعت، بلندی، بڑا ہونا۔ تو بڑے ہونے میں خدا پہلے ہے، مالک ہے، حضور مخلوق ہے، وہ خالق ہے، حضور بندے ہیں، وہ رب ہے، وہ مخلوق نہیں، وہ پہلے، عظمت میں وہ پہلے۔ جب ایمان اور عقیدے کی بات آئے تو ایمان اور عقیدے میں مصطفیٰ پہلے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پہلے۔ پہلے حضور کو مانو، پھر خدا کو مانو۔ ان کے ہاتھ میں فرق یہ تھا کہ اللہ کو ہم بھی ایک مانتے تھے، وہ بھی ایک مانتے تھے، اس کی عبادت ہم بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، مگر کافر کے کافر، مشرک کے مشرک رہے۔ کیوں؟ ان کے ہاتھ میں دامن خدا تو تھا مگر دامن مصطفیٰ نہیں تھا، صلی اللہ علیہ۔ اس کو فرمایا بخاری شریف میں، من اطاع محمدن، جس نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمدن، جس نے محمد مصطفیٰ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں اسلام اور کفر میں فرق کرنے والے ذات مصطفیٰ ہے۔ جو جڑ گیا وہ صاحب ایمان کہلایا، جو ہٹ گیا وہ بے ایمان کہلایا۔ وہ کروڑ کعبے کے طواف کرے، کوئی ایمان سے اس کا تعلق نہیں۔ کعبہ ایمان کا مرکز ہی نہیں، کعبہ اسلام کا مرکز ہے۔ کعبے میں حج کیا جاتا ہے اور حج رکن اسلام ہے۔ کعبے میں حج کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج ارکان اسلام میں سے ہے۔ اسلام کو قبول ہونے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، لہذا کعبہ بھی، نسبت کعبہ، تعلق کعبہ اور تعلق غلاف کعبہ بھی تب قبول ہے جب دامن مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سورۃ التوحید، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سورۃ التوحید کہتے ہیں، دوسرا نام سورۃ التوحید ہے۔ آپ پوری سورت پڑھیں، ایک حرف اور لفظ بھی توحید کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں ہوا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایک بھی اس کی برابری اور ہمسری کرنے والا نہیں ہے۔ بتائیں مجھے کوئی ایک حرف یا لفظ بھی توحید کے علاوہ آیا نہیں آیا نا؟ اب سنیں، ابتدا کی طرف آ جائیں۔ قل هو اللہ، اب توحید شروع ہو رہی ہے ہوا سے۔ فرمایا ہوا اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو توحید کا مضمون تو شروع ہو رہا ہے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ توحید شروع ہوئی ہوا سے، ہوا کا معنی ہے وہ، ہوا وہ، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو توحید تو شروع ہو رہی ہے ہوا سے، تو پھر کل کیا ہے؟ کل کیا ہے؟ فرمایا کل، یہ کل لفظ رسالت ہے۔ محبوب میں نہیں کہتا، ان کو تو فرما، وہ اللہ ایک ہے۔ محبوب میں نہیں کہتا، ان کو تو فرما کہ وہ اللہ، چونکہ تو فرمائے گا تو ایمان بنے گا۔ فلا وربک،
قسم ہے آپ کے رب کی. لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کی بات کی یا نہیں؟ لا یؤمنون، یہ مومن حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مگر میں مقصد سمجھا رہا ہوں. فلا وربک، آپ کے رب کی قسم. کیا؟ لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے. تو یوں فرما دیتا رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ یہ مومن نہیں ہو سکتے. رب کائنات کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں فرمایا؟ اور میں ہاں بات آگے ایمان کی آ رہی ہے. جب ایمان کی بات آئے گی تو فلا وربک، آپ کے رب کی قسم. ایمان بنے گا ہی تب جب مجھے آپ کا رب مان کر مانیں گے. ایمان بنے گا ہی تب جب مجھے آپ کا رب، میں کائنات کا رب ہوں. ارے کائنات تو بنی بعد میں تو آپ کا رب کائنات سے بھی پہلے ہوں. یہ آگے بات کروں گا. میں جب کچھ نہ تھا تو ایک خدا تھا، دوسرے مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کچھ نہ تھا. تو ایمان، ختم نبوت، ایمان. اب اس پر میں حدیث پاک دیتا ہوں آپ کو، 2 احادیث. کیا؟ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے، اب سنیے گا، فرمایا فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. اب سنیں، یہ تو ہماری بات ہے نا، اب انبیاء کی. حضور نے فرمایا خدا کی قسم، اگر اے صحابہ آج موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان زندہ ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رسالت اتری یا نہیں؟ کتاب اتری یا نہیں؟ تو شریعت اتری، اور اصل شریعت اتری ہی موسیٰ علیہ السلام پہ. یاد رکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. شریعت الگ سے عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں اتری، ذہن میں رکھ لیں. الگ سے شریعت کے احکامات الگ سے عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں اترے ہیں. وہ بھی نبی اور رسول، بھائی اتری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ اور پہلو ہے. جب شریعت کے احکامات، ہدایت کی بات کی جائے، رہنمائی کی بات کی جائے، معاشرے کی اصلاح کی بات کی جائے، منصب رسالت کی، تو وہ احکامات موسیٰ علیہ السلام پر اترے. اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی بنے، اور اگر اپنے مذہب کی بات کی جائے کہ اپنے مذہب میں عیسیٰ علیہ السلام خود پیروکار تھے موسیٰ علیہ السلام. یہ ذہن میں رکھ لیں، اس پہ کر لیں تحقیق جتنی مرضی. ٹھیک ہے؟ اب رسالت اتری، وحی اتری، کتاب اتری طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کلیم اللہ ہوئے. ادھر بھی آپ آ جائیں، لمبی بات کی طرف نہ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام پر آگے وہ بھی بات آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو دونوں نبی اور رسول. ٹھیک ہو گیا. اب اگر کسی کو پہلی بات سمجھ نہ آئے تو دوسری سمجھ لیں کہ دونوں نبی اور رسول. چونکہ جھگڑے کا تو ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں، مگر تحقیق کریں گے تو میری بات مختلف نہیں پائیں گے، اس لیے کہ میری بات نہیں ہے، یہ انہوں نے کہی ہے جن کی بات کبھی علمی طور پہ کوئی رد کرنے کی جرات نہیں کر سکا. حضور شیخ الاسلام نے ویسے بات نہیں کرتے، دنیا جانتی ہے. باقی اختلافات ہزار اپنی جگہ، مگر جب علمی بات کی جائے تو علمی دنیا میں دوسرا طاہر القادری اس صدی میں پیدا نہیں ہوا. انہوں نے تو میں اس لیے بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لہٰذا اب وہی اتری ان پر تو کہا اے میرے صحابہ، اگر آج تمہارے درمیان موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو کہا ما حل لہو الا ان یتبعنی، ان کے لیے کوئی راستہ نہ ہوتا سوائے میری اتباع کے. میری اتباع کے. اور آگے فرمایا لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین، اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے علیہم السلام، دونوں زندہ ہوتے، لما وسعہما الا اتباعی، ان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا سوائے میری اتباع کے، میری پیروی کرتے، میرا کلمہ پڑھتے. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا نہیں قرب قیامت؟
اب نبوت کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو اللہ دے اور بعد میں واپس لے لے، ایسا تو ہے نہیں، منصب تو رہتا ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت آئیں گے تو نبی بن کر آئیں گے یا امتی بن کر آئیں گے؟ کیا بن کے اتریں گے؟ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں بن چکی ہوں گی بیت المقدس میں، اور مصلی امامت پر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آپ کو دیکھ کر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام مصلی چھوڑ دیں گے کہ جماعت آپ کروائیں، جماعت اب سنیں آپ کروائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، جماعت آپ کروائیں، اس امت کے امام آپ ہیں، اور وہ مقتدی بن کر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ منصب نبوت ہوگا مگر اپنے کلمے کا اعلان نہیں کریں گے، کلمہ اور شریعت مصطفیٰ کی ہی چلے گی صلی اللہ علیہ وآلہ حضور۔ تو ختم نبوت، ختم نبوت۔ اب اس پر میں ایک آیہ مبارکہ دے کے پھر ایک حدیث پاک کی طرف آتا ہوں۔ وہ کیا آپ نے سنی ہوئی ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آیہ مبارکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ پاک نے انبیاء سے وعدہ لیا، میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا، نہ ختم ہونے والا، نہ ٹوٹنے والا، نہ بدلنے والا وعدہ لیا۔ کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، حکمت دوں گا، وحی دوں گا، کتاب دوں گا، ثم جاءکم رسول، تم سب آ چکے ہوگے تو میرا رسول آئے گا، میرا، ثم جاءکم، پھر میرا رسول آئے گا۔ لفظ ثم بھی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ تم سارے آ جاؤ گے میرے پاس، میرا نبی آئے گا، کیا ہوگا؟ مصدق لما معکم، جو تمہیں دوں گا وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ اب سنیں، ہر نبی مبشر ہوا، مصدق نہیں تھا۔ مبشر کا معنی ہے بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، اور مصدق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا۔ بشارت آنے والے کی دی جاتی ہے، تصدیق پہلے کی جاتی ہے۔ اور میں مصدق لما معکم، جب قومیں چٹلائیں گی تو جو تمہیں دیا ہوگا میرا نبی تمہاری تصدیق کرے گا۔ سابقہ انبیاء مبشر ہوئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی حضور کی بشارت دیتے آئے، حضور نے انبیاء کی تصدیق کی۔ اس آیہ مبارکہ کی تشریح میں اور تفصیل میں امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا، جلد 1 صفحہ نمبر 66 اور 67۔ اب یہ بات سمجھیں ذرا، انہوں نے لکھا فقالو، جب ارواح انبیاء اور انوار انبیاء کو جمع کیا نا، انبیاء کے انوار کو اللہ پاک نے جمع کیا، تو حضور کو فرمایا میرے محبوب ان ینظر الیہم، ذرا ان کی طرف نظر کرم تو کیجئے، ان کی طرف۔ اب ایک ایک لفظ سنیے گا، نظر کرم تو کیجئے۔ تو کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے نور پاک نے انوار انبیاء کو ڈھانپ لیا عالم ارواح میں، ابھی یہ وجود نہیں بنے، عالم نور نے ڈھانپ لیا۔ اس پر انبیاء نے کہا فقالو یا ربنا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے رب، من غشینا نورہ، یہ کس کا نور ہے جس نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ کس کا نور ہے جس نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا، ڈھانپ لیا؟ اب اس پر اللہ پاک نے فرمایا، یہ الفاظ سنیں، فرمایا فقال اللہ تعالی، اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور محمد بن عبداللہ، یہ نور محمد بن عبداللہ کا ہے، یہ نور محمد بن عبداللہ کا ہے۔ اب سنیں، ان، اگر
اب اگر اردو میں اگر آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں شرط. عربی میں علماء بیٹھے ان حرف شرط ہے. ان جہاتا نجاتا, اگر محنت کرے گا تو کامیابی پا لے گا, اگر سخت محنت کرے گا تو ٹاپ کرے گا, اگر سخت محنت کرے گا تو امتحان میں اچھے نمبر آئیں گے. تو اگر محنت کرے گا یہ شرط ہے, تو محنت کے نتیجے میں اچھے نمبر آنا یہ صلہ ہے, یہ جزا ہے. تو شرط ہمیشہ پہلے ہوتی ہے, شرط پوری ہو تو صلہ ملتا ہے. یہ سمجھ گئے؟ تو فرمایا ان, اگر کیا, آمنتم بہی, اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو, یہ شرط ہے. ان آمنتم بہی, اگر تم اس پر ایمان, میرے محبوب پر ایمان لاتے ہو, تو صلہ کیا؟ فرمایا جعلتکم انبیاء, میں تمہیں نبی بنا دیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لہذا انبیاء کو نبوت ملی تو محبوب پر ایمان لانے کے صلے میں. اب ایک سوال ہے, ایک وقت میں دو ہوں گے, نبی امتی. نبی اپنا امتی خود نہیں ہوتا. میں نا ایک ایک چیز لے کے چل رہا ہوں تاکہ چیزیں واضح رہیں, واضح ہوں. نبی اپنا امتی خود نہیں ہوتا, لہذا اگر نبی ہوگا تو وہ امتی نہیں ہے, اور اگر امتی ہے تو نبی نہیں ہے. لہذا ایک کلمہ پڑھے گا, دوسرے کا کلمہ پڑھا جائے گا, جو کلمہ پڑھے گا وہ ہوگا امتی, وہ ہوگا امتی, اور جس کا پڑھا جائے گا وہ ہوگا نبی. جب کہا کہ اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو میں نبی بنا دیتا ہوں, مطلب انبیاء کو ابھی نبوت نہیں دی, تو ابھی انبیاء کو نبوت دینی تھی, تو کہا انبیاء تم ایمان لاؤ. تو جس پر ایمان لانا تھا وہ نبی تھا یا نہیں؟ بھئی اگر نبی نہیں تھا تو پھر ایمان کیسا؟ تو مطلب حضور نبی تھے, انبیاء کو کہا کہ ایمان لاؤ. اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے. وہ میں سرگودا گیا چند دن پہلے, تو یہ سوال آیا سامنے کہ سر آپ نے اس پہ ضرور بات کرنی ہے. کیا کہ آقا علیہ السلام کو نبوت اس وقت ملی جب آپ اماں آمنہ کی گود میں آئے, 40 سال کا عرصہ گزارا, 40 سال کا عرصہ گزارا, تو وحی کا نزول ہوا تو نبی بنے. یہ آج کل مسئلہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ایمانوں کو, اور یہ غیروں کی طرف سے سوال نہیں ہے, جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں یہ ان کی طرف سے سوال ہے, اور اس پر مناظرہ ہے باقاعدہ. کن کا؟ اہل سنت کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے. تو وہ اس وقت بھی نبی تھے جب وقت بھی نہ تھا. اب اس پر میں بات کرتا ہوں. آپ نے سورہ الرحمن پڑھی ہے؟ پڑھی ہے؟ اگر خود نہیں پڑھی تو سنی ہوگی, تلاوت میں سنتے ہیں. کیا الرحمن علم القرآن, آگے کیا ہے؟ اونچی تھوڑا بولے. خلق الانسان. آپ نے ترتیب دیکھی ہے؟ فرمایا الرحمن, رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے پہلے قرآن سکھایا, خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا. پھر انسان کو تو تخلیق تو تھی ہی نہیں جب قرآن سکھایا. تو بھئی جس کو سکھایا اللہ پاک نے, جس کو سکھایا, تو بھئی جب قرآن اتارا اس پر تو نبی بنا یا نہیں بنا؟ تو اس نے تو قرآن اس وقت سکھا دیا تھا جب وقت بھی نہ تھا.
خالق الانسان تخلیق بعد میں ہے، علم القرآن پہلے ہے۔ قرآن کی ترتیب میں بھی کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ ربط بین الآیات اور ترتیب بین السطور، جو سطروں کی ترتیب اور ربط اور ترتیب ہے بھی اس کا بھی کوئی معنی ہے یا نہیں؟ اقتضاء النص، دلالت النص، اشارت النص، عبارت النص، یہ جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں ان کا مطلب میں علماء کے لیے کہتا ہوں، ان کا مطلب کیا ہے؟ بھی کوئی دلیل، کوئی اشارہ تو ہوگا نا کہ ترتیب ہے، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، علمہ، اور پھر کہا خالق الانسان، انسان کو پیدا کیا تو قرآن پہلے سکھایا، انسان کو بعد میں بنایا، جب کچھ بنا ہی نہیں تو سیکھا کس نے؟ تو مطلب انسان کی تخلیق سے پہلے بھی کوئی تھا جس کو قرآن سکھایا، جس کو قرآن سکھایا۔ اب حدیث کی طرف آ جائے، حدیث پاک کی طرف۔ جب یہ کہا نا، پہلے اس کو مکمل کر لیتا ہوں، کہا ھذا نور محمد بن عبداللہ، یہ نور محمد بن عبداللہ کا ہے، ان آمنتم بہی، اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو، جعلتکم انبیاء، میں تمہیں نبی بنا دیتا ہوں۔ قالو، سب نے کہا، کل انبیاء نے، سب نے کہا، قالو آمنا بہی، ہم اس پر بھی ایمان لائے، وَبِنَبُوَّتِهِ، اور اس کی نبوت پر بھی ایمان لائے۔ بھی مصطفیٰ تھے، اگر نبی نہیں تھے تو اتنا کہہ دیتے ہم اس پر ایمان لائے۔ جب یہ کہا کہ اس پر بھی ایمان لائے اور اس کی نبوت پر بھی ایمان لائے، تو مطلب حضور بھی تھے، نبی بھی تھے۔ نبی بھی بات علمی ہے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں سمجھا کے آگے چلنے کی۔ اچھا، اب آگے چلیں، حدیث پاک۔ جب میں نے کہا کہ کچھ بھی نہ تھا، وقت بھی نہ تھا اور انسان کوئی تخلیق نہ تھی، اب سنیں، حضور سے سوال کیا گیا، صحابی نے پوچھا، حدیث پاک آپ نے سنی ہوئی ہے مگر عام طور پہ توجہ نہیں کی، عام طور پہ توجہ عام طور پہ نہیں کی گئی، علماء کو علم ہے۔ کیا؟ صحابی نے پوچھا، حضور متى وجبت لک النبوۃ، سنی ہوئی ہے، حضور آپ نبی کب بنے؟ یہ حدیث پاک سنی ہے نا؟ حضور نے جواباً فرمایا، کُنتُ نبیًّا، میں اس وقت بھی نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا، یہ نہیں فرمایا میں اس وقت نبی بنا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اب پہلے ایک بات سن لیں، جب یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے؟ کوئی ایک دوست بول دے، علماء میں سے بول دیں کوئی اس کا، جب یہ کہا جائے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان، تو مطلب یہ ہے کہ مٹی اور پانی کو مکس کر کے آدم علیہ السلام کا خمیر بشری گوندا جا رہا، یہی مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے؟ یہی سنا ہے نا؟ یہ نہیں ہے، عام طور پہ یہی سنا ہے کہ بین الماء والطین، جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو مطلب کہ آدم علیہ السلام کا خمیر بشری، پیکر پاک، وہ مراحل میں تھا، گوندا جا رہا تھا، مکس کیا جا رہا تھا، مٹی اور پانی کو مکس کر کے ملا کے، یہی سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اب میں مثال دیتا ہوں۔ مثلا ویسے تو میں اب آیا اکاڑا سے، دیپال پور سے، لیکن کل میں لاہور سے چلا، لاہور رہتا ہوں تو اگر لاہور کی مثال لے لی جائے تو میں مثال دوں کہ بھائی پھیرو، پھول نگر، بھائی پھیرو، ٹھوکر اور وہاں حبیب آباد کے درمیان ہے، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کچھ تھوڑا بہت فاصلے کا فرق آ جائے تو معذرت چاہتا ہوں، مقصد سمجھانا ہے۔ بھائی پھیرو لاہور اور رینالے کے درمیان ہے، پھول نگر وہاں حبیب آباد اور ٹھوکر کے درمیان، مثال کے طور پہ درمیان ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کہ درمیان ہے تو مطلب ٹھوکر ادھر ہے، وہاں حبیب آباد ادھر ہے، اور درمیان میں بھائی پھیرو ہے، یہی مطلب ہے؟
اس کو کہتے ہیں بینونت بین الماء، کہ ٹھوکر لاہور ادھر ہے، وہاں حبیب آباد یا رینالہ ادھر ہے، اور درمیان میں یعنی بائی پھیرو کا تعلق نہ لاہور کے ساتھ ہے اور بائی پھیرو کا تعلق نہ رینالہ کے ساتھ، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، درمیان میں بائی پھیرو ہے۔ مطلب بین الماء والتین، مطلب پانی جدا تھا، مٹی جدا تھی۔ اب اگلی حدیث پاک دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، تو کیا پھر روح کے ساتھ جسم گوندا جا رہا تھا؟ جب یہ کہا کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے وجود کے، تو کیا پھر روح کے ساتھ جسم کو گوندا جا رہا تھا؟ مطلب جسم جدا تھا، روح جدا تھی۔ اسی طرح پہلے فرمایا مٹی جدا تھی، پانی جدا تھا، پتہ نہیں کب تک جدا رہا، پتہ نہیں کتنا عرصہ جدا رہا۔ جب وجود بن گیا، جب وجود بن گیا تو پھر کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، تو جسم بن گیا تھا، پیکر بن گیا تھا، پیکر بشری تیار ہو گیا تھا، مگر پیکر جدا تھا، روح جدا تھی۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ۔ ایک تو میں نے یہ واضح کر دیا، اور دوسرا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، یہ غور سے سنیے گا۔ صحابی نے پوچھا تھا آقا علیہ السلام سے کہ حضور آپ نبی کب بنے؟ تو کب کا مطلب ہے کہ کون سا وقت تھا۔ عربی میں جملہ بولا جاتا ہے متا وصلتا، آپ کب آئے، کب تشریف لائے۔ آپ اگر مجھ سے سوال کریں کہ علامہ صاحب آپ کب آئے، اور میں آپ کو جواب دوں کہ میں اس وقت آیا جب ثنا خوانی ہو رہی تھی، تو جواب غلط ہے یا صحیح ہے؟ ثنا خوانی ہو رہی تھی یا نہیں؟ نعتیں پڑھی جا رہی تھیں یا نہیں؟ جب یہ جواب دوں گا تو پھر اگلا سوال ہے اچھا نعت کون سی تھی، بنتا ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی یہ واضح کرنا چاہے کہ ایکوریٹ وقت کون سا تھا جب علامہ صاحب آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اگلا سوال ہوگا نعت کون سی تھی؟ جی نعت فلاں تھی، اچھا پڑھ کون رہا تھا؟ ہوگا یا نہیں تیسرا؟ جی فلاں پڑھ رہا تھا، اچھا کتنی نعتیں ہوئیں؟ جی اتنی نعتیں، اچھا لوگ کتنے تھے پڑھنے والے؟ تو سوال پہ سوال آئے گا یا نہیں؟ اور اگر میں یہ بتا دوں کہ میں آیا 9:30 بجے، آپ کہیں کہ علامہ صاحب کب آئے، اور میں کہوں کہ میں آیا 9:30 بجے، تو کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہے؟ جب 9:30 کہہ دیا تو بات واضح ہو گئی۔ صحابی نے پوچھا حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور نے وقت نہیں بتایا، واقعہ بتایا۔ حضور نے کہا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے، تو وقت نہیں بتایا۔ صحابی نے پوچھا حضور میں نے وقت پوچھا ہے، آپ نے واقعہ بتا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، وقت تو تب بتاتا اگر وقت ہوتا، وقت تب بتاتا اگر وقت، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا، جب وقت بھی نہ تھا۔ وقت کیا؟ وقت بنا سورج کے راستوں سے، وقت بنا چاند کے راستوں سے، سورج کا طلوع، سورج کا غروب، سورج کا استوا۔ آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں سر پہ ہو تو نماز جائز نہیں، طلوع